میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم بدقسمت ہو، تمہاری وجہ سے میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مال عورت کی قسمت سے ملتا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جن نے کبھی شادی نہیں کی وہ کروڑ پتی ہیں، تو ان کو مال کیسے مل گیا؟ اچھا، اس کو کہو کہ اگر میری وجہ سے برکت نہیں ہے تو ایک اور عورت لے آؤ جس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ پہلا بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی ایک پہ خرچ ہوتا ہے نا، پھر دو پہ ہوگا۔ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ مال جو ہے جی وہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ یعنی مرد کا نصیب ہی کوئی، جو کماتا ہے اس بیچارے کا نصیب ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام پر بھی بڑا بھاری ہوگا، غمگین ہوں گے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ اللہ والوں کو غم نہیں ہوگا، ان کو جہنم کا غم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی عظمت و جلال کا خوف ہوگا۔ جیسے حضرت آدم کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، اب آدم علیہ السلام کو کیا ڈر ہے؟ اللہ تو ان کا گناہ معاف کر چکے ہیں اور وہ تو نبی ہیں، لیکن عظمت الہی جلال کا روب یہ ہے۔ محرم میں مصروفیت کی وجہ سے ایک روزہ رکھ سکے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 ہو۔ اگر ایک رکھنا ہو تو پھر 10 رکھیں۔ میری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو آیت میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ ہر فجر کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پلایا کریں۔ شب برات ایک برکت والی رات ہے، قرآن و حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، لیکن بزرگوں نے اس کی شان لکھی ہے۔ امریکہ میں ایک دوست کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا ہے، اس کو زمزم پلائیں، نہیں بول سکتا، اللہ شفا دے گا۔ جماعت اسلامی والوں کی ایک طرح، مجھے کیا پتا جماعت اسلامی کا کیا عقیدہ ہے، اور جماعت اسلامی سے کون سی جماعت مراد ہے؟ آج کل تو سارے جماعت اسلامی ہیں۔ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر دے۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، وہ تو افضل ہے کہ آخری رات میں پڑھیں۔ ساری رات عشاء کے بعد ساری رات تہجد ہے۔ کیا لڑکی کے ذمے سسرال والوں کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ اس سے کوئی، اس کے ذمے اپنے خاوند کی اور اس کے بعد وہ بھی والدین کا احترام ہے، ورنہ ذمے نہیں ہے اس کے۔ ایک مولوی سے بغیر کسی لالچ کے رشتے کرواتا ہے، جب رشتہ ہو جائے تو لوگ اس کو ہدیہ دیتے ہیں، بالکل وہ جائز ہے، کیوں نہ دیں، ضرور دیں۔ نیٹ پر لوگوں سے رابطہ کر کے وہ رشتے کرواتے ہیں، اچھی بات ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے نا، لوگوں کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ میری بیٹی داماد کی وجہ اور ساس سسر کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ بیٹی یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہیں۔ روزانہ جب موقع ملے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے گھر سے شر کو دور کرے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ مصیبت ہے نا جی کہ ساس بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی اور بہو بھی ماشاءاللہ اس کو ماں نہیں سمجھتی، تو سنو کیسے ہو۔ میری بیوی پر میرے والدین کی خدمت ضروری ہے، تیری خدمت بھی ضروری نہیں ہے، تو والدین کی کہاں ضروری ہو گئی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ مسئلے پوچھو تو تیری بیوی پر تو تیرا کھانا پکانا بھی ضروری نہیں، ورچن ہے تیری، تیرے گھر کی صفائی بھی ضروری۔ یہ حسن معاشرت ہے کہ جب آدمی میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبوب کا ہر کام محبوب ہوتا ہے، پھر محبوب کے والدین بھی محبوب ہوتے ہیں، محبوب کا کتا بھی محبوب ہوتا ہے۔
اسی لیے ہے نا کہ مجنون گلی میں بیٹھا تھا، کتا گزر پکڑ لیا، کتے کو چوم رہا ہے، ایک مولوی کو کہا وہ بے وقوف پاگل کتے کو کیوں چوم رہا ہے؟ کہا جا جا مولوی تو اپنا گھر، یہ کتا جو ہے میں کتے کو نہیں چوم رہا، لیلا کی گلی سے آ رہا ہے۔ عجیب واقعہ ہے کہ لیلا مر گئی، مجنون تھا نہیں، دفن ہو گئی۔ مجنون کہیں جنگل میں بھٹکتا تھا، واپس آیا، پتہ لگا کہ بھئی وہ تمہاری محبوبہ جو تھی لیلا وہ تو مر گئی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ نے کہا وہی جو قبرستان ہے اس میں دفن ہو گئی۔ اب ایک ایک قبر کی مٹی اٹھا کے سونگ رہا ہے، ایک قبر اب کر کہتا یہ ہے قبر لیلا، اس سے مجھے خوشبو آ رہی ہے لیلا۔ عاشق کو تو مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے، تمہیں مکے مدینے سے بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہو تم، جیسے آئے ویسے گئے، کلین شیو آئے کلین شیو گئے، جھوٹ بولتا تھا بعد میں بھی بولتا ہے، رشوت کھاتا تھا بعد میں بھی کھاتا ہے، پھر آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ زمین بدلی، زمان بدلا، مکی بدلی، مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ او خدا کے لیے تبدیلی لاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہاری بیوی پر فرض نہیں، واجب بھی نہیں ہوا، لیکن اس سے حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے، اور یہ سیدھی سی بات، تم اس کے والدین کی عزت کرو، وہ تیرے والدین کی عزت کرے، مشکل تو نہیں ہے، سمجھوتا کرو تو ہو سکتا ہے۔